السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے 10th کلاس کے چیپٹر نمبر 1 کے بارے میں، جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیکر انصاف، یعنی کہ انصاف کا ایک عملی نمونہ۔ تو چلیں اس کی ہم ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 ہوگا ہمارے پاس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک مکمل نمونہ ہے، اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے، فار دا پیپل، ان لوگوں کے لیے، ہو وانٹ ٹو اٹین، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، گڈنس، بھلائی کو، پائٹی، تقوی کو، اینڈ سکسیس، اور اچھائی کو، ان دیئر انڈیویجول، اپنی انفرادی ایز ویل ایز سوشل لائف، اور اپنی سماجی زندگی کے اندر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی زندگی میں بھی اچھائی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے۔ پیپل کین سیک لائٹ، لوگ روشنی تلاش کر سکتے ہیں، فرام دا میسج، ان کے پیغام سے، اینڈ گائیڈنس، اور ہدایت کو تلاش کر سکتے ہیں، فرام ہز لائف، ان کی زندگی سے، ٹو اچیو پرفیکشن، تکمیل حاصل کرنے کے لیے، ان دا مورل، اخلاقی، اسپرچول، روحانی، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، اور زندگی کے سماجی شعبہ جات کے اندر۔ لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوگا، ہی ہیز سیٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے، ویری ہائی، بہت اونچے، اینڈ نوبل آئیڈیلز، اور بڑے اعلیٰ معیار، یعنی کہ بڑے اعلیٰ نمونے، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی ذاتی مثال کے ذریعے، عملی مثال کے ذریعے، فار آل مین کائنڈ، تمام انسانیت کے لیے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے کے اندر۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں تمام بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اپنی عملی مثال کے ذریعے انتہائی بلند اور اعلیٰ نمونے قائم فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 2 ہے، اس کے اندر ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا، دیٹ نو ون کوڈ بی، کہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مور جسٹ، زیادہ انصاف پسند، اینڈ ایکویٹیبل، اور منصف، دین رسول آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کے رسول سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ کوئی بھی اللہ کے رسول سے بڑھ کر انصاف پسند اور عادل نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارنڈ دا گڈ ریپوٹیشن، ہی ارنڈ، آپ نے کمائی، گڈ ریپوٹیشن، ایک اچھی شہرت، آف بینگ این آنیسٹ، ایک ایماندار ہونے کی حیثیت سے، فیئر، فیئر کا مطلب یہی ہوتا ہے عادل، اینڈ جسٹ، بزنس مین، ان کا مطلب تقریباً یہی ہوتا ہے کہ ایک ایماندار اور منصف، ایک ایماندار، کھرے اور منصف کاروباری ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی شہرت کمائی۔ مطلب اس کا اگر ہم ایگزیکٹ دیکھیں گے ترجمہ تو یہ بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے ایک ایماندار، کھرے اور انصاف پسند کاروباری ہونے کی اچھی شہرت حاصل کی۔ ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگز ود آل پیپل، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تمام لوگوں سے کھرا اور دیانتدارانہ لین دین کیا۔ وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹڈ، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، دیر اروز، وہاں ابھرا، اے ڈسپیوٹ، ایک جھگڑا، ایک تنازع، امنگ دا پیپل، لوگوں کے درمیان، ریگارڈنگ دا بلیک سٹون، حجر اسود کے متعلق۔ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو حجر اسود سے متعلق لوگوں میں تنازع پیدا ہو گیا۔
ہی ڈیوائزڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا، دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، نہایت منصفانہ منصوبہ، فار دا سیٹنگ، قائم کرنے کے لیے، آف بلیک سٹون، حجر اسود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے انتہائی منصفانہ تجویز پیش کی۔ دس پلیزڈ، اس نے خوش کر دیا، ایوری ون، ہر کسی کو، اینڈ سیوڈ، اور بچا لیا، دیم، انہیں، فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ، ایک قبائلی لڑائی سے، اس نے ہر ایک کو خوش کر دیا اور انہیں قبائلی لڑائی سے بچا لیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پیراگراف نمبر 3، ایز ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے، ہی ڈیسائیڈڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، آل کیسز، تمام مقدمات کا، آن میرٹ ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، اینڈ ایکویٹی، ایکویٹی کا مطلب بھی انصاف ہی ہوتا ہے، تو دونوں معنی تقریباً یہ سیم ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ عدل اور انصاف ہم کہہ سکتے ہیں، ارسپیکٹیو آف کلر، رنگ سے بالا تر ہو کر، کریڈ، کریڈ یعنی کہ ہمارے پاس ہو جائے گا عقیدے سے بالا تر ہو کر، اور ریس اور نسل سے، مدینہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقدمات کا فیصلہ رنگ، عقیدے اور نسل سے بالا تر ہو کر عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرتے تھے۔ ونس اے قریش وومین، ایک دفعہ ایک قریش خاتون، واز فاؤنڈ، وہ پائی گئی، گلٹی، مجرم، آف سٹیلنگ، چوری کی، ایک دفعہ ایک قریش خاتون چوری کی مجرم پائی گئی، سم پیپل، کچھ لوگ وانٹیڈ ٹو سیو، بچانا چاہتے تھے، ہر اسے، فرام پنشمنٹ، لڑائی سے، ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ، بچانے کے لیے، دی آنر، عزت کو، آف دی فیملی آف قریش، قریش خاندان کی۔ اب یہاں پہ اس کا ترجمہ ہمارے پاس یہ بنے گا کہ چند لوگ قریش خاندان کی عزت بچانے کے لیے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ دے آسکڈ، انہوں نے کہا، حضرت اسامہ بن زید سے، ٹو انٹرسیڈ، سفارش کرنے کے لیے، آن ہر بہاف، ان کے حق میں، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خاتون کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ٹو فارگیو ہر، اسے معاف کرنے کی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے معاف کرنے کی درخواست کی۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے کہا، بنی اسرائیل واز روئنڈ، بنی اسرائیل تباہ ہو گئی تھی، بیکاز آف دس، اسی وجہ سے، کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے کہا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ دے اپلائیڈ دا لا، دے اپلائیڈ لا، انہوں نے قانون کو لاگو کیا، ٹو دا پور، غریبوں پر، اینڈ فارگیو دا رچ، اور امیروں کو معاف کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے کہا بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھی، انہوں نے قانون کو غریبوں پر لاگو کیا اور امیروں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہے ڈیورنگ دا سرمن، خطبے کے دوران، این انصاری، ایک انصاری، سینگ سم مین، کچھ لوگوں کو دیکھ کر، فرام دا ٹرائب آف بنو ثعلبہ کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر، سٹنگ دیئر، وہاں بیٹھے ہوئے، اسٹوڈ اپ، کھڑا ہو گیا، اینڈ پوائنٹڈ، اور اشارہ کیا، ٹوارڈ دیم، ان کی طرف، اینڈ سیڈ، اور کہا، او رسول آف اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، دیئر اینسیسٹرز کلڈ، ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا، آ ممبر آف آور فیملی، ہمارے خاندان کے ایک فرد کو۔ ان کے خطبے کے دوران ایک انصاری بنو ثعلبہ کے چند لوگوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا۔ وی اپیل ٹو یو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ، کہ
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ان میں سے ایک کو پھانسی پر لٹکانے کی، ان ایکسچینج فار دیٹ، اس کے بدلے میں، یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے ایک فرد کو پھانسی لگوا دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دا ریونج آف دا فادر، باپ کا بدلہ، کین ناٹ بی ٹیکن، نہیں لیا جا سکتا، آن ہز سن، اس کے بیٹے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نون، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور تھے فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کے لیے، دیٹ کہ ایون دا جیوز، یہاں تک کہ یہودی، ہو ور ہز بٹر اینیمیز، جو ان کے سخت دشمن تھے، براٹ دیئر سوٹس، وہ اپنے مقدمات کو لاتے تھے، ٹو ہم، ان کے پاس، اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تھے، دا کیسز، مقدمات کا، ان اکارڈنس ود جوئش لا، یہودی قانون کے مطابق۔ ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ، انہوں نے بڑی سختی سے پیروی کی، دا کمانڈمنٹ آف اللہ، اللہ کے فرمان کی۔ اب اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، آئدر جج بٹوین دیم، یا ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں۔ یعنی کہ اللہ کے اس فرمان کی انہوں نے بڑی سختی سے پیروی کی۔ وہ فرمان کیا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا مداخلت سے انکار کر دیں۔ اف یو ڈکلائن، اگر آپ انکار کر دیں، دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ، وہ کم سے کم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اف یو جج، اگر آپ فیصلہ کریں، جج ان ایکویٹی بٹوین دیم، اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ فار اللہ لفظ، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، دوز، ان سے، ہو جج ان ایکویٹی، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ آگے پیراگراف نمبر 6 ہے ہمارے پاس، جسٹس ڈیمانڈز، انصاف مطالبہ کرتا ہے، دیٹ کہ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ، کہ اس کو قائم رکھا جائے، برقرار رکھا جائے، ان آل دا سرکمسٹانسز، تمام حالات میں، ایون اف، حتیٰ کہ اٹ گوز اگینسٹ ونز اون سیلف، حتیٰ کہ یہ خود کسی کے اپنے خلاف چلا جائے، اور ونز فیملی اور ریلیشنز، یا اس کے اپنے خاندان کے یا عزیز و اقارب کے خلاف چلا جائے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھا جائے، خواہ یہ خود ہمارے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آل آف ہز لائف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی کے اندر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ججڈ، فیصلہ کیا، ادر پیپلز افیئر، دوسرے لوگوں کے مقدمات کا، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز، اور اپنے دوستوں کو بتایا، صحابہ کو بتایا، ٹو بی جسٹ، منصف بننے کے بارے میں، منصف رہنے کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر دوسروں کے معاملات کا فیصلہ انصاف سے فرمایا، اور اپنے صحابہ کو، اپنے دوستوں کو عادل رہنے کو کہا۔ اٹ از رپورٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، بائی حضرت علی سے روایت ہے، دیٹ کہ اللہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ٹو ہم، انہوں نے ان کو کہا، وین، جب، ٹو مین، جب دو لوگ، کم ٹو یو، آپ کے پاس آئیں، فار ججمنٹ، انصاف کے لیے، نیور ڈیسائیڈ، کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، ان فیور آف ون، کسی ایک کے حق میں، وداؤٹ ہیئرنگ دی آرگومنٹس آف دا ادر، دوسرے کی دلائل کو سنے بغیر، اٹ از دین موسٹ لائکلی، یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے، دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، کہ آپ سچ تک پہنچ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب دو آدمی فیصلہ کے لیے آپ کے پاس آئیں تو کبھی بھی دوسرے کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ دینا، تبھی اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ سچائی جان لو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ،
Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam saying, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اینی رولر آر جج، کہ کوئی بھی حکمران یا منصف، ہو کلوزز ہز ڈور، جو اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، آن دا پور، کسی غریب پر، دا نیڈی، کسی ضرورت مند پر، اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ، اور کسی محتاج پر۔ اللہ کلوزز ہز ڈور، اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، آن ہم، اس پر، وین ہی بیکمز نیڈی اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ، جب وہ خود محتاج بن جاتا ہے یا ضرورت مند ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی حکمران یعنی کہ یا منصف جو غریبوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں پر اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دروازہ بند فرما دیتا ہے جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیراگراف نمبر 7، وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے، ہی پروکلیمڈ، انہوں نے اعلان کیا، اف آئی اوڈ سم تھنگ ٹو اینی ون، اگر میں نے کسی کا بھی قرضہ دینا ہے، اور اف یا پھر آئی رونگڈ اینی پرسن، میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، اور ڈیمیجڈ یا نقصان پہنچایا ہے، اینی ونز پراپرٹی، کسی کی جائیداد کو، اور آنر یا اس کی عزت کو، جائیداد کو یا اس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، مائی پرسن، میری ذات، مائی آنر، میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی، اور میری جائیداد، آر ہیئر، وہ یہاں موجود ہے، ہی میں ٹیک ریونج، وہ بدلہ لے سکتا ہے، آن می، مجھ سے، ان دس ورلڈ، اسی دنیا کے اندر۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اگر مجھ پر کسی کا قرض ہو، یا میں نے کسی سے زیادتی کی ہو، یا کسی کی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا ہو، تو میری ذات، میری عزت اور میری جائیداد یہاں موجود ہے، وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ دیر واز کمپلیٹ سائلنس، وہاں پر مکمل خاموشی تھی۔ اونلی ون پرسن، صرف ایک آدمی، ڈیمانڈڈ، اس نے مطالبہ کیا، a few dirhams، کچھ درہم کا، which were paid to him، جو اسے ادا کر دیے گئے۔ وہاں پر مکمل خاموشی تھی، صرف ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہمارا آلموسٹ لاسٹ پیرا سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروڈ، اللہ کے نبی نے ثابت کیا، بائی ہز اون ایگزامپل، خود اپنی مثال کے ذریعے، دیٹ نو ون کوڈ بی مور فرم، کوئی بھی زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا، فار جسٹس، انصاف کے لیے، دین ہم، ان سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال سے ثابت کیا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انصاف پر ڈٹ جانے والا نہیں، ایون اف، یہاں تک کہ اٹ واز اگینسٹ ہز اون انٹرسٹ، یہاں تک کہ یہ خود اپنے مفاد کے خلاف ہو، اور دی انٹرسٹ آف دوز، یا ان کے خلاف، ان کے مفاد کے خلاف ہو، who were near and dear to him، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، یہاں تک کہ چاہے یہ انصاف ان کے اپنے یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب تھے۔ ہی ڈیسائیڈڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، ایوری کیس، ہر مقدمے کا، براٹ ٹو ہم، جو ان کے پاس لایا گیا، بائی ہز فرینڈ، جو یا ان کا دوست لے کر آیا، اور ود، اور فوئی، یا ان کا دشمن لے کر آیا، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، وداؤٹ فیئر، کسی خوف کے بغیر، اور فرور، یا کسی جانبداری کے بغیر۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوست یا دشمن کی طرف سے لائے گئے ہر مقدمے کا فیصلہ خوف یا جانبداری کے بغیر انصاف سے کرتے تھے۔ A person of such magnitude، ایک اتنی اونچی اقدار کا شخص، ٹرانسینڈز، وہ بالا تر ہو جاتا ہے، ماورا ہو جاتا ہے، the barriers، رکاوٹوں سے، آف ٹائم، وقت کی، اینڈ اسپیس، اور جگہ کی، کہ وقت اور جگہ کی وہ جو رکاوٹیں ہیں ان سے بالا تر ہو جاتا ہے۔
یعنی کہ اتنی عظمت والا انسان، اتنی اقدار والا انسان زمان و مکان یعنی کہ وقت اور جگہ کی حدوں سے ماورا ہوتا ہے، بالا تر ہوتا ہے۔ پیپل آف آل ایجز، تمام عمروں کے لوگ، کین فائنڈ، وہ تلاش کر سکتے ہیں، سم تھنگ، کوئی چیز، ان ہیز لائف، ان کی زندگی سے، ٹو پرووائڈ دیم، ان کو مہیا کرنے کے لیے، ود گائیڈنس، رہنمائی سے، ان دی ویریس فیلڈز آف ایکٹیویٹی، ان کے کام کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان کے اندر۔ پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام زمانوں کے انسان، کہ ہر ایج کے انسان، کے تمام زمانوں کے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور مل جاتی ہے جو ان کے کاموں کے مختلف شعبوں میں انہیں رہنمائی فراہم کرے۔ اس کے بعد ہوگا دا ہولی قرآن، قرآن مجید، قرآن پاک کلیئرلی مینشنز، صاف طور پر بیان کرتا ہے، دس اسپیکٹ آف ہز لائف، ان کی زندگی کا یہ پہلو، ان ڈیڈ ان دی رسول آف اللہ، حقیقت میں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، آپ کے لیے ایک اچھی مثال ہے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، فار ہم، اس کے لیے، ہو ہوپس، جو امید رکھتا ہے، فار دی میٹنگ ود اللہ، اللہ سے ملاقات کی، اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور یوم آخرت کی، اینڈ ریممبرز اللہ مچ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کا واضح طور پر ذکر کرتا ہے، بے شک تم لوگوں کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا سبق 10th کلاس کا، چیپٹر نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔